السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان۔ آج بات کرتے ہیں مولا مراد اسٹوپا کے حوالے سے۔ زندگی کو سمجھنے کے کئی فلسفے ہیں، ہر ایک سوچ اور تخیل کی اڑان کا اپنا آسمان ہے۔ غلط یا صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، اس لیے ہم پر سارے فیصلے وقت کے ہاتھوں سونپ دیتے ہیں کہ وہی بہترین منصف ہے۔ اس وقت جب ہم انسان کی محنت و جستجو کی بدولت ایک ترقی یافتہ زمانے کے دانے پر کھڑے ہیں، تو اس بات پر ہم سب متفق ہیں کہ موجودہ ترقی اس علم کی وجہ سے ہی ممکن ہو پائی جس کا سلسلہ کئی صدیوں پہلے جنما اور اس کا تسلسل آج تک کسی آبشار کی طرح جاری ہے۔ یہ علم کی آبشار ہی ہے جس نے ہمیں تہذیب یافتہ انسان کا اعزاز بخشا۔ تو اب ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے سفر پہ مولا مراد اسٹوپا کی طرف، آپ دیکھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ میں اس کی آپ کو سیر بھی کرواتا۔ ٹیکسلا بالخصوص بدھ مت اور دیگر علوم اور فلسفوں کے حوالے سے تیسری قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک علم کا مرکز بنا رہا۔ ہم اگر سرکپ نامی قدیم شہر جائیں تو ہمیں وہاں موجود جین دھرم کی سوا مذہبی فلسفوں کی بحث و مباحثے کا ذکر تاریخ کے اوراق میں پڑھنے کو مل جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیکسلا درسگاہوں کا ایک عظیم شہر تھا، جہاں دھرماراجیکا جیسی درسگاہ بھی تھی جو اس شہر کی ابتدائی شاندار دنوں کا پتہ دیتی ہے، اور مولا مرادو کی درسگاہ بھی ہے جو اس کے آخری دنوں کی شاہد ہے۔ مولا مرادو کا مرکزی اسٹوپا مہاتما بدھ کی سہ لفظی فلسفہ سروم دکھم دکھم نے ایک زمانے سے مروجہ روایات کو بدل کر رکھ دیا۔ سدھارتھ جو اس فلسفہ کا بانی تھا، وہ ایک شہزادے کی زندگی جی رہا تھا، ساکیا قوم کے سربراہ کا اکلوتا بیٹا جس کی راجدھانی کپل وستو کے شمالی سرحد پر تھی۔ یہ ایک چھوٹی ریاست تھی اور سدھارتھ اس کا شہزادہ تھا۔ 19 برس کی عمر میں اس نے اپنا راج محل چھوڑا اور ایک اندیکھی منزل کی تلاش میں نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے اس کی یہ تشنگی رشی لارا کلاما کے پاس لے گئی، جہاں اس نے اپنشد کا درس لیا، مگر وہ اندیکھی پیاس ان اپنشدوں سے بجھ نہ سکی اور جنگلوں اور ویرانیوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر شاید وہ منزل کے قریب پہنچ ہی گیا شہر کے قریب ایک گاؤں کی عورت شوجا نے اسے بیچ میں چاول کی کھیر دی۔ کھیر کھا کر سدھارتھ پیپل کے ایک درخت کے نیچے گیان دھیان میں گم ہو گیا۔ نوعیت کے اس عالم میں اسے پہلی بار معرفت ہوئی اور وہ بدھ یعنی عارف بن گیا۔ گوتم بدھ نے پہلا واز بنارس کے قریب سارناتھ کے مقام پر ایک باغ میں دیا۔ وہ جہاں جاتا غریب اور چھوٹی ذات والے افراد ان کے پیرو بن جاتے۔ گوتم بدھ 80 برس تک جیے اور کشی نگر کے مقام پر 484 قبل مسیح میں سفر زندگی اختتام پذیر ہوا۔ دھرماراجیکا اور سرکپ کے آثاروں سے جو اتھیال پہاڑوں کا سلسلہ نکلتا ہے وہ مولا مرادو تک بھی چلا آتا ہے۔ میں جب لنک روڈ سے اس درسگاہ کی طرف جا رہا تھا تو انتہائی زرخیز زمینیں لنک روڈ کے اطراف پھیلی ہوئی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے درختوں پر ہریالی اس چاہ سے آئی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں نگاہ جاتی ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک اور سکون کا احساس روح کی گہرائیوں میں اتر سا جاتا۔ مئی کا مہینہ تھا، دوپہر ڈل چکی تھی مگر گرمی تھی۔ مولا مرادو کے آثار سے پہلے ٹھنڈے پانی کی ایک چھوٹی سی نہر آئی جس میں نوجوان اور بچے نہا رہے تھے۔ سامنے ایک پہاڑی سلسلہ تھا اور اس کی گود میں وہ آثار تھے جہاں 300 برس تک ہزاروں علم کے پیاسوں نے جہاں اپنی پیاس بجھائی۔ مولا مرادو کا نقشہ۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکسلا وہ شہر تھا جس کی
آسمان نے کبھی دھواں نہیں دیکھا، وہاں کبھی کوئی ہتھیار نہیں بنا، بازاروں میں جو بیوپار ہوتا وہ بھی برسوں کے وعدوں کے اعتبار پر ہوتا۔ یہاں دکانیں کم اور یونیورسٹیاں زیادہ تھیں۔ سلمان رشید لکھتے ہیں، موئنجو داڑو اور ہڑپا جنہوں نے قدیم عراق کے شہر اور نینوا کو آج سے 6000 برس پہلے بہت کچھ سکھایا کو اگر چھوڑ بھی دیں اور صرف ٹیکسلا کی بات کریں تو اس کے متعلق سکندر کے تاریخ دانوں سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ ان میں کچھ تو وہ تھے جو سکندر کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے یہاں کے بارے میں بہت کچھ لکھا، جس کو بنیاد بنا کر بعد میں ماخذ تواریخ بھی قلم بند کی گئی۔ ان میں ایک نمایاں نام سکندر کا جنرل نیارکس کا ہے، جن کی تصنیف کے کچھ حصے عام تک پہنچے۔ اس کے علاوہ یونانی سفارتکار میگاستھینیز کا نام بھی نمایاں ہے، جو سکندر سے محض 25 برس بعد چندرگپت موریہ کے دربار میں سفیر بن کر آئے اور یہاں 15 برس تعینات رہے۔ اس طویل عرصے میں انہوں نے یہ خطہ گھوم پھر کر بہت ہی قریب سے دیکھا اور اپنے ملک واپسی پر انڈیکا نامی کتاب لکھی، جو ٹیکسلا کے بارے میں ایک خزانہ ہے۔ موڑا مرادو کی تعمیر 2 صدی میں ہوئی۔ یہ درسگاہ اس علم کا تسلسل تھی جو یہاں ٹیکسلا کی زمین پر جنما اور جوان ہوا۔ اس خانقاہ کا تعلق کشن سلطنت کے دور سے تھا۔ اشوک کے بعد موریہ سلطنت پر زوال آیا تو باختر کے یونانی نژاد بادشاہوں نے وادی سندھ پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یونانیوں کے اقتدار کا سورج پہلی صدی میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ ساکاؤں کی آخری یلغار میں انہوں نے یونانیوں کو شکست دے کر گندھارا پر قبضہ کر لیا اور رفتہ رفتہ ان کی سلطنت پنجاب سندھ سے متھرا تک پھیل گئی، 90 قبل مسیح سے 25 ہجری تک۔ ان کا جھکاؤ بدھ مت کی طرف تھا، مگر دوسرے مذاہب سے بھی ان کا برتاؤ کافی روادار اور نرم مزاج رہا۔ ساکاؤں کو ٹیکسلا میں راج کرتے 100 سال گزرے تھے کہ پارتھیوں کا ریلا آیا اور ساکاؤں کی اقتدار کو بہا کر لے گیا۔ پہاڑوں کی ایک قدرتی حفاظتی دیوار میں گری ہوئی یہ درسگاہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدائی کھدائی سر جان مارشل نے 1914 سے 1915 تک کی تھی۔ آپ جیسے اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک مرکزی اسٹوپا آپ کا استقبال کرتا ہے، ساتھ میں ایک خوبصورت اتھیال پہاڑیوں کا سلسلہ اور مرکزی اسٹوپا کے مشرق میں کھڑا کیکر کا درخت آپ سے حال چال پوچھتا ہے۔ ایک سارا انگیز اسٹوپا جس کی قدامت بھری خوبصورتی میں آپ گم سے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ منتی اسٹوپا ہے جہاں آپ کو گول اور مربع میناری ستون دیکھنے کو ملتے ہیں، جو بدھ مت کے اسٹوپاؤں کا خاصہ رہا ہے۔ یہاں اچھے کرموں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس اسٹوپا میں آپ کو گندھارا آرٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سبت حسن لکھتے ہیں، ایرانی نژاد پارتھین نہایت مہذب لوگ تھے، چنانچہ گندھارا آرٹ کی ابتدا انہی کے دور میں ہوئی۔ پارتھیوں نے یہاں 53 برس تک حکومت کی۔ اس کے بعد کشن قوم نے سر اٹھایا اور وادی سندھ پر قبضہ کر لیا۔ کشنوں نے 200 برس تک حکومت کی۔ سلطنت کا مرکز چونکہ گندھارا کا علاقہ تھا، اس لیے گندھارا کو ترقی کے خوب مواقع ملے۔ گندھارا آرٹ اسی تہذیبی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گندھارا آرٹ آریا، یونانی، ساکا، پارتھین اور کشن تہذیبوں کا نچوڑ ہے۔ اس آرٹ کا مرکز یوں تو ٹیکسلا تھا، لیکن اس فن کی جڑیں دور پشاور، مردان، سوات، افغانستان، حتیٰ کہ وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس شاندار کام کو دیکھنے کے لیے یہ ایک شاندار اسٹوپا ہے، صدارت ہے جو کئی کیفیتوں میں بیٹھا اور گیان میں گم نظر آتا ہے۔ اسٹوپا کے بعد آپ اس شاندار درسگاہ کے مرکزی دروازے پر آتے ہیں، جہاں ماضی کی شان و شوکت کی مشعلیں اب بھی جگمگ جگمگ کرتی نظر آتی ہیں۔ آپ جیسے اس مرکزی گزرگاہ سے گزر کر اندر داخل ہوتے ہیں تو سامنے پہاڑ ہیں اور ان کی گود میں موجود اس درسگاہ کے کمروں کے بیچ
حسین میں پانی کا تالاب ہے اور اس تالاب کے کنارے طالب علموں کے لیے 27 کمرے ہیں۔ درسگاہ کا مرکزی دروازہ درسگاہ کے کمرے اور پس منظر میں اتھیال پہاڑی سلسلہ۔ یہ تالاب مستطیل ہے اور اس کے اندر بارش سے حاصل ہونے والا پانی مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہاں کھانا پکانے کے لیے وسیع اور عریض باورچی خانہ بھی ہوتا تھا، جبکہ غسل خانہ اور ساتھ میں ایک کنواں اب بھی بہتر حالت میں موجود ہے۔ ایک تحقیقی تحریر کے مطابق یہ ایک 2 منزلہ درسگاہ تھی۔ دوسری منزل تک جانے کے لیے زینے جاتے تھے۔ دیواروں کی چوڑائی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید تیسری منزل بھی بنی ہوگی۔ پھر باورچی خانہ کے نزدیک اسمبلی ہال ہے جہاں طلباء کی روحانی اور علمی تشنگی دور کی جاتی تھی۔ جس طرح دھرمارا جی کا اپنے زمانے کی بڑی جامع تھی، اسی طرح ٹیکسلا کے زوال کے دنوں میں موڑا مرادو بھی ایک بڑی جامع تھی، جہاں 4 سو فطرت اپنی خاموشی میں اپنی خوبصورتی کے رنگ بکھیرتی۔ سرکپ جو اس زمانہ کا بڑا شہر تھا وہ یہاں سے 25 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ پھر ایک چونا مٹی کا بنا ہوا ایک یادگار اسٹوپا بھی ہے جو اسمبلی ہال کے کمرہ نمبر 9 میں اصلی شکل میں موجود ہے، جو شاید کسی استاد کی یادگار میں تعمیر کیا گیا ہوگا اور وہ شاید اسی کمرے میں رہتا ہوگا۔ اس نازک یادگار اسٹوپا کی لمبائی 4 میٹر کے قریب ہے۔ اس کی نقل آپ ٹیکسلا کے عجائب گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اسٹوپا جو شاید کسی استاد کی یاد میں بنایا گیا ہوگا۔ 3 صدیوں تک قائم رہنے والی یہ درسگاہ ٹیکسلا کی شاید آخری درسگاہ تھی۔ 460 میں ظالم ویشی اور بے-رحم ہنوں نے اپنی وحشتوں سے شہروں اور بستیوں کو مسمار کر دیا، اسٹوپاؤں اور وہاروں میں آگ لگا دی۔ مشہور چینی سیاح اوانگ سانگ ہنوں کے آخری دنوں میں 629 میں آیا۔ سوات کا ذکر کرتے وہ لکھتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں 18,000 بکشو رہتے تھے، لیکن اب وہار اور اسٹوپا ویران پڑے ہوئے ہیں۔ ٹیکسلا کا حال بھی کچھ اسی طرح کا بیان کیا گیا ہے۔ سبت حسن لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں صدی کا زمانہ اس تہذیب کا تاریک ترین دور ہے۔ ان تینوں صدیوں میں علم و فن نے کوئی ترقی نہیں کی۔ 10ویں صدی میں کتاب الہند کے مصنف ابو ریحان البیرونی 1048-973 نے ٹیکسلا کو دیکھا تھا، تب تک یہ شہر ویران ہو چکا تھا۔ البیرونی کی بیان کردہ ویرانی اب بھی ان آثاروں کی جڑوں میں بستی ہے۔ یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آثار قدیمہ کے مقامات کو بڑے اپنے پن سے سنبھالا جا رہا ہے اور اپنے ماضی سے یہ انسیت اور اپنائیت کا خوبصورت تقاضا بھی یہی ہے۔ جی، تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ کیسا لگا؟ آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا۔ اچھا لگا تو اس کا اظہار بھی کیجیے گا، اچھا نہیں لگا تو اس کا اظہار بھی کیجیے گا۔ آپ کی آراء کا منتظر ہوں۔ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کو اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اگلی دفعہ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک اور نئی جگہ کے ساتھ، اس کے تعارف کے ساتھ اور اس کی تاریخ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔